آپ لوگ سب لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا کا حکمران بنا دیں گے، اللہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ کو محبت ہو، تو ابو طالب جو ہیں وہ ایک دیوار بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ کیا ان اعمال کا ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا، اس کلمے کی بنیاد پہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، شاید اس کے دل کی کوئی ایسی حالت ہے، کچھ ایسا اس کا کوئی رویہ ہے یا کوئی ایسی اس میں خوبی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سیرت الرسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور کچھ قسطوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے تاریخ اسلام کے جو دوسرے مواقع ہیں، جو دوسرے واقعات ہیں، ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، تاکہ نوجوان طبقے کو آگاہ کر دیا جائے اسلام کی تاریخ کے بارے میں۔ جو اسلامی تہذیب ہے، جس کو ہم مسلم سویلائزیشن کہتے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کو تعلیم دی جائے، خصوصاً ہمارے جوان طبقے کو، تاکہ وہ اسلام کی اچیومنٹ سے واقف ہو جائیں کہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک پریکٹیکل سسٹم ہے جس کے تحت مسلمانوں نے بہت ترقی کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پر چلتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے بہت ترقی کی۔ اور وہ ساری ترقی اور جو چیلنجز اس دوران آئے ان کا بھی ذکر کرتے چلیں گے، تاکہ تاریخ سے آگاہی ہو جائے، تاکہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہوں، وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ تو اس لیے ہم نے اس سلسلے کا جو آغاز کیا ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت سے کیا ہے۔ پچھلی قسط میں جو قریش کا وفد آیا تھا ابو طالب کے پاس ایک التجا لے کے، دوبارہ بوائیکاٹ ختم ہونے کے بعد، شیعہ ابی طالب میں جو بوائیکاٹ ہوا تھا، جس گھاٹی میں بنو ہاشم کو پھینک دیا گیا قریشیوں کی طرف سے، اور ایک اگریمنٹ لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اس اگریمنٹ کو دیمک چاٹ گئی، سوائے اللہ کے نام کے جہاں جہاں بسمک اللہم لکھا ہوا تھا ان الفاظ کو دیمک نے چھوڑ دیا، اور باقی الفاظ دیمک کھا گئی۔ تو اس کے بعد بوائیکاٹ ختم ہو گیا۔ وہ سارا واقعہ میں نے پچھلی قسط میں بیان کیا ہے، آپ پچھلی قسط دیکھیے اس واقعے کی تفصیل کے لیے۔ قریشی ابو طالب کے پاس آئے کیونکہ ابو طالب کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے، اور قریشیوں کو ڈر لاحق ہوا کہ اگر ابو طالب مر گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے اور ان پر کوئی زیادتی کی، تو عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا آپ لوگوں نے محمد کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر ابو طالب کے مرنے کے بعد ہم نے کوئی محمد کے خلاف اقدام کیا تو عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے۔ اس طعنے سے بچنے کے لیے قریشی سردار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ رائے راست پہ آ جائے، جو ان کی نظر میں رائے راست تھا، کہ بتوں کی پوجا یا بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دے، پوجا تو درکنار، مذمت کرنا چھوڑ دے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے ان قریشی سرداروں کے سامنے ایک آپشن پیش کی کہ اگر میں تمہیں کوئی ایسا رستہ بتاؤں، اور یہ ابو طالب کے ساتھ قریش کی کوئی تیسری یا چوتھی میٹنگ تھی، پچھلی میٹنگز کی جو میں تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں، آپ ان کو پچھلی قسطوں میں ان کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ تو قریش کے لوگ بضد تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کر کے یہ کام روکا جائے، تبلیغ کا کام روکا جائے، نبوت کے کام میں خلل ڈالا جائے کسی طریقے سے۔ انہوں نے بوائیکاٹ کر کے بھی دیکھ لیا، 3 سال کوشش کی کہ فائنینشلی رسول اللہ کی کمر توڑ دی جائے، یا نعوذ باللہ
ان کو ختم کر دیا جائے، بھوک اور افلاس کا بوائیکاٹ ان کے خلاف امپوز کر کے، لیکن وہ کام نہیں ہوا وہ جو چاہتے تھے۔ تو اب اس میٹنگ میں جب انہوں نے ابو طالب کے سامنے دوبارہ اپنی پیشکش رکھی کہ محمد کو روکیے، جس کا حاصل یہی تھا کہ محمد کو روکیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہوں نے قریشیوں کے سامنے یہ آپشن رکھی کہ اگر میں تمہیں کوئی ایک ایسا رستہ بتاؤں جس سے تم لوگ صرف عرب کے لوگوں کے ہی حکمران نہیں بن جاؤ گے بلکہ پوری دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی، تمہاری عزت جو ہے وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں باعزت بنا دیں گے، اس دنیا کا حکمران بنا دیں گے، اگر میں تمہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤں تو ظاہر ہے قریش کے سردار جو آلریڈی بڑے باثر لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمارا اثر بڑھ جائے گا، اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیے۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ 10 باتیں بتائیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک ہی بات بتاؤں گا، آپ لوگ سب لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا کا حکمران بنا دیں گے، اللہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو یہ بات سن کے ابو جہل جیسے لوگ پھر انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کے نبی کا کہ یہ کیسی باتیں آپ ہم سے کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی تعلیمات پر ڈٹ گیا اور اس نے کبھی بھی ہماری بات نہیں ماننی، یہ کبھی بھی ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ میٹنگ ختم ہوئی اسی حال میں کہ اللہ کے نبی بضد تھے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ تمہیں سب کامیابیاں، دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، تمہیں دے دیں گے، لیکن قریشیوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلا عرصہ آیا یا مرحلہ آیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، وہ بہت غم کا عرصہ تھا، اس میں اللہ کے نبی غم کا شکار ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب کی وفات ہوئی۔ شیعہ ابی طالب کے بوائیکاٹ کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد، بیمار رہنے کے بعد، اس علالت کے بعد ابو طالب کی وفات ہوئی۔ ابو طالب شیعہ ابی طالب کے بوائیکاٹ کے 6 ماہ بعد وفات پا گئے، اور ٹھیک 3 دن بعد کچھ روایات کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو سن 10 نبوی، جبکہ اللہ کے نبی 10 سال سے تبلیغ کا کام مکے میں کر رہے تھے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اللہ کے نبی کی تبلیغ جو تھی مکے کے شہر میں، اس کے 3 مرحلے تھے، وہ میں پہلی قسطوں میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلا مرحلہ تھا سیکرٹ پریچنگ کا، سیکرٹ تبلیغ، اس کے بعد اوپنلی سیکرٹ تبلیغ جو تقریباً پہلے 3 سال تک چلتی رہی، سن 3 نبوی تک۔ سن 3 نبوی سے 10 نبوی تک اللہ کے نبی نے اوپن پریچنگ کی پبلک میں مکے میں، جس کی وجہ سے بہت ساری صعوبتیں اور مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکے کے لوگوں کی، مکے کے سرداروں کی دشمنی مول لینی پڑی، اور اس کے نتیجے میں مار پیٹ، گالم گلوچ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسبہ، ان کے ساتھیوں کا محاسبہ، حتیٰ کہ حضرت عمر اور حمزہ اسلام لائے، جس کے بعد تھوڑی سی کمی آئی ٹارچر میں اور تکالیف میں۔ پھر یہ واقعہ ہوا شیعہ ابی طالب کا کہ 3 سال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے شہر سے باہر پھینک دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور ایک گھاٹی میں پورے خاندان نے زندگی گزاری۔ تو اب جو 10واں سال تھا نبوی، 10 نبوی کا سال تھا، اس کو عام الحزن کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے تھے۔ کیوں؟ غم کا سال۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی سال میں ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اسی سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اللہ کے نبی شدید غم کا شکار ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب سے انہیں انتہائی محبت تھی، اور اپنی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی انتہا کی محبت تھی، اور کیونکہ 2 محبوب اشخاص کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی ذات پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا، اور وہ غمگین ہوئے۔ جب ابو طالب اپنے بستر مرگ پر تھے، اس وقت اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں تنبیہ کی کہ اے میرے چچا، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ اس کلمے کی بنیاد پہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے،
جس طرح کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی جو بستر مرگ پہ مرنے سے پہلے جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ کے ہوں، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیں جو لوگ ہمارے سامنے وفات پانے والے ہوں یا بیمار ہوں یا قریب المرگ ہوں، ہمیں انہیں تنبیہ کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے بستر مرگ پہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اسی حالت میں اگر آپ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے وہ پورا کیا جائے گا، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی فلسفے کے تحت، اسی سوچ کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو تنبیہ کر رہے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، لیکن ساتھ ہی ابو جہل جیسے ملعون اور بدنصیب لوگ موجود تھے، انہوں نے ابو طالب کو طعنہ دیا کہ کیا تم بستر مرگ پہ ڈر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ کی ملت چھوڑ دو گے؟ یہ طعنے سن کر، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ قریش کی عورتیں تم پر ہنسیں گی، تمہارا مذاق اڑائیں گی تمہارے مرنے کے بعد کہ ابو طالب بستر مرگ پہ ڈر گیا۔ تو ڈرنا نہیں ہے، جو بات آپ کو محمد کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے اور اپنے باپ کی ملت پہ مریں، عبد المطلب کی ملت پر مریں۔ تو یہی باتیں سنتے ہوئے ابو طالب نے مرتے ہوئے کہا علی ملتی عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پہ ہی مرتا ہوں، انہی کے رستے پہ مرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو طالب کی وفات شرک پر ہوئی، کیونکہ عبد المطلب جو ہیں وہ شرک پر تھے اور وہ شرک میں مبتلا بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا، اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ اور اس کے جواب میں پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کی اللہ کے نبی کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھنجھوڑ دینے والی آیت تھی۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ابو طالب جو ہیں وہ مغفور ہوں اور مرحوم ہوں، یعنی اللہ ان پر رحم کریں اور اللہ ان کی مغفرت کریں، اور یہاں تک اللہ کے نبی نے کوشش کی کہ بستر مرگ پر وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہتے تھے اور اللہ کا پلان کچھ اور تھا، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اور اسی بات کا ذکر جو ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے ذکر کر دیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ کو محبت ہو، بلکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو ہدایت کے قابل ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص آپ کو ظاہری طور پہ لگے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کبھی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اسی لیے کبھی بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک شخص ایسا لگے کہ جو بہت انتہائی بظاہر بدکار ہو، برے کاموں میں مبتلا ہو اور برے اخلاق کا حامل ہو، آپ یہ قیاس کبھی نہ کریں کہ اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ شاید اس کے دل کی کوئی ایسی حالت ہے، کچھ ایسا اس کا کوئی رویہ ہے یا کوئی ایسی اس میں خوبی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت بخش دیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوں جو بہت بظاہر نرم گو ہوں، خوش مزاج ہوں، اور آپ کو لگتا ہو کہ ضرور یہ ہدایت پائیں گے، لیکن ان کے دل کی کوئی ایسی کیفیت ہو یا ان کے اندر کوئی ایسی برائی ہو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہوں اور ان کو ہدایت نہ ملے۔
یہ اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، انسان کچھ دیکھتا ہے اور اللہ کچھ کرتا ہے۔ تو یہی ایک واقعہ جو ہوا، اس سے اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے، اور ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کے بارے میں صحیح البخاری میں روایات ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے دوران، انہوں نے اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کی اتنی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، 42 سال تک آپ کی کفالت کی، اور کفار قریش کے رستے میں حائل ہو جاتے، جب بھی وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تو ابو طالب جو ہیں وہ ایک دیوار بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کیا ان اعمال کا ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ان کو اس کی وجہ سے انسینٹیو ملے گا، کوئی نرمی ہوگی ان پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک نچلی جگہ پہ ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ یہ بھی صحیح البخاری میں مروی ہے۔ تو بخاری میں یہ احادیث موجود ہیں، بلکہ بخاری کی کتاب التفسیر میں جو سورۃ القصص کی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کو ابو طالب سے بہت محبت تھی، وہ ابو طالب سے شدید محبت کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جن سے آپ محبت کرتے ہوں اے اللہ کے نبی، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہدایت پائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہدایت پائیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ ابو طالب جو ہیں وہ غیر مسلم کی حیثیت سے ان کی وفات ہوئی۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے یا ابو طالب جو ہیں وہ ایمان لے آئے مرنے سے پہلے، ان کے جو دلائل ہیں ان کی دلیلیں کمزور ہیں، اور ان مضبوط دلیلوں کی موجودگی میں قرآن کی آیات اور بخاری صحیح البخاری کی احادیث کی روشنی میں یہی جو ہے وہ لگتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایک غیر مسلم کی حالت میں یا غیر مسلم کی حیثیت سے ان کی وفات ہوئی۔ اور بہت سارے لوگ ان کے بارے میں حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ میں نے خود بھی کیا۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، گو کہ وہ ایک غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی بہت مدد کی، اور ان کا نام جو ہے وہ ادب اور احترام سے لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ روایات موجود ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ پڑھنے کا کہا اور انہوں نے انکار کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کی ملت پہ وفات پاؤں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ روایات صحیح ہیں اور یہ تواتر سے پہنچی ہیں ہم تک، لیکن اس کے باوجود ہمیں ابو طالب کو احترام کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شان میں کوئی ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے جو گستاخانہ ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ کی رحلت، حضرت خدیجہ کا انتقال، یہ بھی اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ حضرت خدیجہ وہ شخصیت تھیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا اس وقت ساتھ دیا جب پوری دنیا اللہ کے نبی کی دشمن تھی۔ اللہ کے نبی نے جب تبلیغ شروع کی، اور بلکہ اللہ کے نبی کے اپنے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی کے خیالات ہیں اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ وہ شخصیت تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لایا خواتین میں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا ان کے سامنے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد ہی نہیں کی بلکہ اسلام قبول بھی کیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو غار حرا میں واقعہ ہوا
وہ سارا میں بیان کر چکا ہوں تفصیلاً۔ اور جب اللہ کے نبی ایک انتہائی شوق کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے مکے کے شہر میں، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو تسلی دی یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایک انتہائی بہترین شخص ہیں، اللہ آپ سے کبھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ مہمانوں کی قدر کرنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، اور آپ سچ بولنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یا اس قسم کی چیزیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمائیں اور پھر ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا شروع سے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کا بہت ساتھ دیا جب کہ وہ ظلم و جبر کا شکار تھے مکے کے شہر میں، اور بہت سختیاں جھیلیں خدیجہ نے اپنے شوہر کے ساتھ۔ جب شیعہ ابی طالب میں اللہ کے نبی کو جلا وطن کیا گیا یا ان کو باہر پھینکا گیا مکے کے شہر سے، تو خدیجہ بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھیں، اور جو بھی تکلیفیں انہیں پہنچی، انہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، صاف پانی نہیں تھا، رہن سہن کے لیے صاف جگہ نہیں تھی، اور کھانے کے لیے بھی یہ گھاس پھوس اور چمڑے کو ابال کے کھائے، یعنی اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ بیمار ہوئیں، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی عمر غالباً تقریباً 65 سال کے لگ بھگ تھی رضی اللہ عنہا۔ اور احادیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی 4 سردار عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ہیں۔ وہ 4 خواتین کون ہیں؟ حضرت خدیجہ، ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، ان کا بھی ذکر اس روایت میں آتا ہے کہ کیونکہ وہ مومنہ تھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا کیا۔ تو جنت کی 4 بہترین خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چناؤ کر لیا گیا۔ اسی دوران جو ہے بہت تکلیفیں پہنچائیں گی، اور قریشی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے خلاف دلیر ہو گئے، بہادر ہو گئے، کیونکہ جب ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا، اللہ کے نبی جو ہیں وہ یتیم جانے لگے، ان کو یتیم سمجھا گیا۔ حالانکہ یتیم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے ہی تھے، لیکن صحیح معنوں میں ان کو یتیم سمجھا گیا جب ابو طالب کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب ایک باپ کی طرح اپنا سایہ اللہ کے نبی پہ کیے ہوئے ان کی پروٹیکشن کرتے رہے۔ تو مکے کے لوگ دلیر ہو گئے، کفار قریش جو ہیں انہوں نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور شدت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مکے کے باہر کسی اور علاقے میں جا کے بھی تبلیغ کروں، تاکہ اگر مکے کے لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے اور یہ دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو شاید اور لوگ میری بات سن لے اور وہ اسلام قبول کر کے نجات پائیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باہر کے جو علاقے ہیں ان کا رخ کیا، اور ان میں سے ایک شہر تھا طائف کا شہر، جس کا واقعہ میں اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔